یہ موضوع تھوڑا حساس ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہوں جو خاندان، عزت، اعتماد اور جذبات پر مبنی ہو۔ اس میں کوئی غلط یا نامناسب پہلو شامل نہیں ہوگا۔ کہانی فرشتوں کی حرمت۔ گاؤں کی ایک پرسکون سی بستی میں احمد کا گھر تھا۔ احمد ایک محنتی اور ذمہ دار انسان تھا۔ اس کی شادی کچھ ہی عرصہ پہلے عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نہایت سمجھدار، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ گھر میں احمد کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی علی بھی رہتا تھا، جو ابھی کالج میں پڑھتا تھا۔ عائشہ کی آمد سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ احمد کو اس کی سادگی اور خلوص بہت پسند تھا۔ دوسری طرف علی بھی اپنی بھابھی کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ شروع میں عائشہ کو نئے گھر میں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن علی کی عزت اور احمد کی محبت نے اسے جلد ہی اس ماحول میں گھل مل جانے میں مدد دی۔ علی اکثر پڑھائی کے سلسلے میں عائشہ سے مشورہ کرتا، کیونکہ عائشہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ ایک دن علی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے علی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھابھی، بس امتحان کا دباؤ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے سب کچھ یاد رکھوں۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، محنت کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس دن سے عائشہ روز علی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ علی کی کارکردگی بہتر ہونے لگی۔ وہ خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرنے لگا۔ ایک شام احمد کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اور علی بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے پڑھائی کم اور باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، آج علی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اسی لیے خوشی ہو رہی ہے۔ احمد کو یہ دیکھ کر سکون ملا کہ اس کا بھائی اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ علی کے امتحانات ختم ہو گئے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے عائشہ کا شکریہ ادا کیا، بھابھی، اگر آپ میری مدد نہ کرتیں تو میں کبھی اتنے اچھے نمبر نہ لے پاتا۔ یہ موضوع تھوڑا حساس ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہوں جو خاندان، عزت، اعتماد اور جذبات پر مبنی ہو۔ اس میں کوئی غلط یا نامناسب پہلو شامل نہیں ہوگا۔ کہانی فرشتوں کی حرمت۔ گاؤں کی ایک پرسکون سی بستی میں احمد کا گھر تھا۔ احمد ایک محنتی اور ذمہ دار انسان تھا۔ اس کی شادی کچھ ہی عرصہ پہلے عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نہایت سمجھدار، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ گھر میں احمد کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی علی بھی رہتا تھا، جو ابھی کالج میں پڑھتا تھا۔ عائشہ کی آمد سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ احمد کو اس کی سادگی اور خلوص بہت پسند تھا۔ دوسری طرف علی بھی اپنی بھابھی کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ شروع میں عائشہ کو نئے گھر میں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن علی کی عزت اور احمد کی محبت نے اسے جلد ہی اس ماحول میں گھل مل جانے میں مدد دی۔ علی اکثر پڑھائی کے سلسلے میں عائشہ سے مشورہ کرتا، کیونکہ عائشہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ ایک دن علی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے علی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھابھی، بس امتحان کا دباؤ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے سب کچھ یاد رکھوں۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، محنت کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس دن سے عائشہ روز علی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ علی کی کارکردگی بہتر ہونے لگی۔
وہ خود کو زیادہ پراعتماد محسوس کرنے لگا۔ ایک شام احمد کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اور علی بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے پڑھائی کم اور باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، آج علی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اسی لیے خوشی ہو رہی ہے۔ احمد کو یہ دیکھ کر سکون ملا کہ اس کا بھائی اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی کے امتحانات ختم ہو گئے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے عائشہ کا شکریہ ادا کیا، بھابھی، اگر آپ میری مدد نہ کرتیں تو میں کبھی اتنے اچھے نمبر نہ لے پاتا۔ یہ موضوع تھوڑا حساس ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہوں جو خاندان، عزت، اعتماد اور جذبات پر مبنی ہو۔ اس میں کوئی غلط یا نامناسب پہلو شامل نہیں ہوگا۔ کہانی، فرشتوں کی حرمت۔ گاؤں کی ایک پرسکون سی بستی میں احمد کا گھر تھا۔ احمد ایک محنتی اور ذمہ دار انسان تھا۔ اس کی شادی کچھ ہی عرصہ پہلے عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نہایت سمجھدار، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ گھر میں احمد کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی علی بھی رہتا تھا جو ابھی کالج میں پڑھتا تھا۔ عائشہ کی آمد سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ احمد کو اس کی سادگی اور خلوص بہت پسند تھا۔ دوسری طرف علی بھی اپنی بھابھی کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ شروع میں عائشہ کو نئے گھر میں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن علی کی عزت اور احمد کی محبت نے اسے جلد ہی اس ماحول میں گھل مل جانے میں مدد دی۔ علی اکثر پڑھائی کے سلسلے میں عائشہ سے مشورہ کرتا، کیونکہ عائشہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ ایک دن علی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے علی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھابھی، بس امتحان کا دباؤ ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیسے سب کچھ یاد رکھوں۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، محنت کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس دن سے عائشہ روز علی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ علی کی کارکردگی بہتر ہونے لگی۔ وہ خود کو زیادہ پراعتماد محسوس کرنے لگا۔ ایک شام احمد کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اور علی بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے پڑھائی کم اور باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، آج علی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اسی لیے خوشی ہو رہی ہے۔ احمد کو یہ دیکھ کر سکون ملا کہ اس کا بھائی اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی کے امتحانات ختم ہو گئے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے عائشہ کا شکریہ ادا کیا، بھابھی، اگر آپ میری مدد نہ کرتیں تو میں کبھی اتنے اچھے نمبر نہ لے پاتا۔ یہ موضوع تھوڑا حساس ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہوں جو خاندان، عزت، اعتماد اور جذبات پر مبنی ہو۔ اس میں کوئی غلط یا نامناسب پہلو شامل نہیں ہوگا۔ کہانی، فرشتوں کی حرمت۔ گاؤں کی ایک پرسکون سی بستی میں احمد کا گھر تھا۔ احمد ایک محنتی اور ذمہ دار انسان تھا۔ اس کی شادی کچھ ہی عرصہ پہلے عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نہایت سمجھدار، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ گھر میں احمد کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی علی بھی رہتا تھا جو ابھی کالج میں پڑھتا تھا۔ عائشہ کی آمد سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ احمد کو اس کی سادگی اور خلوص بہت پسند تھا۔ دوسری طرف علی بھی اپنی بھابھی کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ شروع میں عائشہ کو نئے گھر میں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن علی کی عزت اور احمد کی محبت نے اسے جلد ہی اس ماحول میں گھل مل جانے میں مدد دی۔
अली अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में आयशा से मशवरा करता, क्योंकि आयशा पढ़ी लिखी और समझदार थी। एक दिन अली इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। वो कुछ परेशान लग रहा था। आयशा ने पूछा, क्या बात है अली? तुम इतने परेशान क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भाभी, बस इम्तिहान का दबाव है। समझ नहीं आ रहा कैसे सब कुछ याद रखूं। आयशा ने नरमी से कहा, परेशान ना हो, मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। इस दिन से आयशा रोज अली के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अली की कारकर्दगी बेहतर होने लगी। वो खुद को ज्यादा पुरएतिमाद महसूस करने लगा। एक शाम अहमद काम से वापस आया तो उसने देखा कि आयशा और अली बैठे हंस रहे हैं। अहमद ने मुस्करा कर कहा, लगता है पढ़ाई कम और बातें ज्यादा हो रही हैं। आयशा ने फौरन जवाब दिया, नहीं, आज अली ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इसीलिए खुशी हो रही है। अहमद को ये देखकर सुकून मिला कि इसका भाई और बीवी एक दूसरे का एहतराम करते हैं और घर का माहौल खुशगवार है। वक्त गुजरता गया। अली के इम्तिहानात खत्म हो गए और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसने सबसे पहले आयशा का शुक्रिया अदा किया, भाभी, अगर आप मेरी मदद न करतीं तो मैं कभी इतने अच्छे नंबर ना ले पाता। ये मौजू थोड़ा हसास हो सकता है, इसलिए मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूं जो खानदान, इज्जत, एतिमाद और जज्बात पर मबनी हो। इसमें कोई गलत या नामुनासिब पहलू शामिल नहीं होगा। कहानी, रिश्तों की हुर्मत। गांव की एक पुरसुकून सी बस्ती में अहमद का घर था। अहमद एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। इसकी शादी कुछ ही अरसा पहले आयशा से हुई थी। आयशा निहायत समझदार, बाइखलाक और नर्म दिल लड़की थी। घर में अहमद के साथ इसका छोटा भाई अली भी रहता था, जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। आयशा की आमद से घर में एक नई रौनक आ गई थी। वो सुबह सवेरे उठती, सबके लिए नाश्ता तैयार करती और घर के कामों में मसरूफ रहती। अहमद को उसकी सादगी और खुलूस बहुत पसंद था। दूसरी तरफ अली भी अपनी भाभी का बहुत एहतराम करता था। वो उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। शुरू में आयशा को नए घर में थोड़ा अजीब महसूस होता था, लेकिन अली की इज्जत और अहमद की मोहब्बत ने इसे जल्द ही इस माहौल में घुल मिल जाने में मदद दी। अली अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में आयशा से मशवरा करता, क्योंकि आयशा पढ़ी लिखी और समझदार थी। एक दिन अली इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। वो कुछ परेशान लग रहा था। आयशा ने पूछा, क्या बात है अली? तुम इतने परेशान क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भाभी, बस इम्तिहान का दबाव है। समझ नहीं आ रहा कैसे सब कुछ याद रखूं। आयशा ने नरमी से कहा, परेशान ना हो, मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। इस दिन से आयशा रोज अली के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अली की कारकर्दगी बेहतर होने लगी। वो खुद को ज्यादा पुरएतिमाद महसूस करने लगा। एक शाम अहमद काम से वापस आया तो उसने देखा कि आयशा और अली बैठे हंस रहे हैं। अहमद ने मुस्करा कर कहा, लगता है पढ़ाई कम और बातें ज्यादा हो रही हैं। आयशा ने फौरन जवाब दिया, नहीं, आज अली ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इसीलिए खुशी हो रही है। अहमद को ये देखकर सुकून मिला कि इसका भाई और बीवी एक दूसरे का एहतराम करते हैं और घर का माहौल खुशगवार है। वक्त गुजरता गया। अली के इम्तिहानात खत्म हो गए और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसने सबसे पहले आयशा का शुक्रिया अदा किया, भाभी, अगर आप मेरी मदद न करतीं तो मैं कभी इतने अच्छे नंबर ना ले पाता। ये मौजू थोड़ा हसास हो सकता है, इसलिए मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूं जो खानदान, इज्जत, एतिमाद और जज्बात पर मबनी हो। इसमें कोई गलत या नामुनासिब पहलू शामिल नहीं होगा। कहानी, रिश्तों की हुर्मत। गांव की एक पुरसुकून सी बस्ती में अहमद का घर था। अहमद एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान था।
اس کی شادی کچھ ہی عرصہ پہلے عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نہایت سمجھدار، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ گھر میں احمد کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی علی بھی رہتا تھا جو ابھی کالج میں پڑھتا تھا۔ عائشہ کی آمد سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ احمد کو اس کی سادگی اور خلوص بہت پسند تھا۔ دوسری طرف علی بھی اپنی بھابھی کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ شروع میں عائشہ کو نئے گھر میں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن علی کی عزت اور احمد کی محبت نے اسے جلد ہی اس ماحول میں گھل مل جانے میں مدد دی۔ علی اکثر پڑھائی کے سلسلے میں عائشہ سے مشورہ کرتا، کیونکہ عائشہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ ایک دن علی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے علی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھابھی، بس امتحان کا دباؤ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے سب کچھ یاد رکھوں۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، محنت کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس دن سے عائشہ روز علی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ علی کی کارکردگی بہتر ہونے لگی۔ وہ خود کو زیادہ پراعتماد محسوس کرنے لگا۔ ایک شام احمد کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اور علی بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے پڑھائی کم اور باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، آج علی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اسی لیے خوشی ہو رہی ہے۔ احمد کو یہ دیکھ کر سکون ملا کہ اس کا بھائی اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ علی کے امتحانات ختم ہو گئے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے عائشہ کا شکریہ ادا کیا، بھابھی، اگر آپ میری مدد نہ کرتیں تو میں کبھی اتنے اچھے نمبر نہ لے پاتا۔ یہ موضوع تھوڑا حساس ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایک ایسی کہانی لکھ رہا ہوں جو خاندان، عزت، اعتماد اور جذبات پر مبنی ہو۔ اس میں کوئی غلط یا نامناسب پہلو شامل نہیں ہوگا۔ کہانی، رشتوں کی حرمت۔ گاؤں کی ایک پرسکون سی بستی میں احمد کا گھر تھا۔ احمد ایک محنتی اور ذمہ دار انسان تھا۔ اس کی شادی کچھ ہی عرصہ پہلے عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نہایت سمجھدار، بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ گھر میں احمد کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی علی بھی رہتا تھا جو ابھی کالج میں پڑھتا تھا۔ عائشہ کی آمد سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ احمد کو اس کی سادگی اور خلوص بہت پسند تھا۔ دوسری طرف علی بھی اپنی بھابھی کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ شروع میں عائشہ کو نئے گھر میں تھوڑا عجیب محسوس ہوتا تھا، لیکن علی کی عزت اور احمد کی محبت نے اسے جلد ہی اس ماحول میں گھل مل جانے میں مدد دی۔ علی اکثر پڑھائی کے سلسلے میں عائشہ سے مشورہ کرتا، کیونکہ عائشہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ ایک دن علی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے علی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھابھی، بس امتحان کا دباؤ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے سب کچھ یاد رکھوں۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، پریشان نہ ہو، محنت کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس دن سے عائشہ روز علی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ علی کی کارکردگی بہتر ہونے لگی۔ وہ خود کو زیادہ پراعتماد محسوس کرنے لگا۔ ایک شام احمد کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اور علی بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے پڑھائی کم اور باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، آج علی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اسی لیے خوشی ہو رہی ہے۔
احمد کو یہ دیکھ کر سکون ملا کہ اس کا بھائی اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور گھر کا ماحول خوشگوار ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی کے امتحانات ختم ہو گئے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے عائشہ کا شکریہ ادا کیا۔ بھابھی، اگر آپ میری مدد نہ کرتیں تو میں کبھی اتنے اچھے نمبر نہ لے پاتا۔